یہ قرآن مجید کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ جسم کو چھپانا. جسم کو چھپانا. تو مثلا میں ہوں، مر گیا، اب اس کے بعد جو ہے میرے مرنے کے بعد جو بھی ہے غسل دینے والے، اس نے کپڑا اتار دیا، معلوم ہے یہاں اتنا بڑا داغ تھا، ہے نا. ارے یار وسیع صاحب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور ان کو اتنا بڑا داغ تھا، ہم لوگوں کو پتہ. تو یہ عیب ہمارا کس نے چھپا رکھا تھا؟ لباس نے. لباس نے. قرآن نے کیسی مثال دی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے شوہر میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کسی کی بیوی میں کوئی عیب ہو، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری بیوی کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تم کو تمہاری بیوی کا لباس بنایا ہے. مطلب تم دونوں اگر ہے بھی عیب تو بس اپنے تک محدود رکھو، تیسرے آدمی کو. اگر انصاف سے بتائیے بیٹا کہ اگر یہ زن و شوہر دونوں اس بات پہ طے کر لیں کہ ہمارے شوہر میں 1000 عیب ہے، تیسرے کو نہیں پتا چلنے دیں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ شوہر طے کر لے ہماری بیوی میں 1000 عیب ہے، ہم تیسرے کو پتا نہیں چلنے دیں گے، تو یہ خود بخود محبت میں اضافے کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کام تو یہ ہوا. دوسرا کام لباس کا کیا ہے؟ مثلا گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، ہم کو لو لگ گئی، ڈاکٹر کے یہاں گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ جو ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ، اس سے کیسے مولانا باہر نکلیے، گرمی زمانہ تھوڑا موٹا کپڑا پہنیے. یا جاڑے میں آئے ٹھنڈک لگ گئی، کچھ سوٹر ووٹر تو آپ نے پہنے ہی نہیں ہے. تو لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ لباس انسان کو سردی اور گرمی دونوں سے بچاتا ہے. بے شک، بہت اچھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. تم شوہر کو سردی اور گرمی سے بچاؤ، اور شوہر تم کو سردی اور گرمی سے بچائے. لیکن